السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے 3 ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ مسائل پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض مسلمان جو قربانی کرتے ہیں پھر بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ بعض مسلمان جو قربانی نہیں کرتے یہ سمجھ کر کہ شاید مجھے قربانی نہیں کرنا ہے کیونکہ میرے اوپر فرض ہی نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا قربانی نہیں کرتے اور گنہگار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو قربانی کرنا چاہیے تھی۔ اور بعض لوگ جو ہے نا بڑی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ اسی لیے یہ 3 مسئلے ہیں ضروری قربانی کے، جو ابھی آپ خود بھی سمجھ لیں اور اپنے گھر پہ سب کو سمجھائیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ قربانی لوگ نہیں کرتے ہیں۔ کون لوگ نہیں کرتے ہیں؟ یعنی قربانی ان پر واجب ہو چکی ہوتی ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے اوپر کیوں ہے، ہمارے ہسبینڈ نے کر تو دی ہے نا، حالانکہ قربانی ان کے اوپر واجب ہے۔ کیونکہ قربانی جو واجب ہوتی ہے وہ اس شخص کے اوپر ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ جو بھی شخص صاحب نصاب ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ اور صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا اور اب پھر بتا رہا ہوں۔ صاحب نصاب کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس 4 چیزیں کلیکٹ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس گولڈ کتنا ہے، گولڈ ہے تو پلس کر لیں۔ سلور کتنی ہے آپ کے پاس، سلور ہے چاندی ہے پلس کر لیں، جوڑ لیں اس کو۔ بینک بیلنس آپ کے پاس کتنا ہے، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، بینک میں ہو، ٹھیک ہے، یا آپ نے ایف ڈی وغیرہ کرا رکھی ہو، جو بھی آپ نے کرا رکھا ہے، آپ کا اماؤنٹ کیش کی شکل میں جہاں کہیں بھی ہے اس کو آپ جوڑ لیں، ٹھیک ہے۔ بزنس کا جو سامان ہوتا ہے جس کے ذریعے انکم آف سورس آپ کا کیا ہے، اگر آپ تاجر ہیں، کپڑے کی دکان ہے تو جتنا کپڑا آپ کی دکان میں وہ بھی پلس کر لیں۔ تو یہ 4 چیزیں جوڑنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے ٹوٹل اماؤنٹ کتنا بیٹھ رہا ہے، پھر جو قرضہ ہے وہ آپ اس میں سے مائنس کر دیں۔ تو اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، اور صاحب نصاب کہتے ہیں جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، تو وہ شخص کہلائے گا صاحب نصاب۔ اور جو شخص بھی صاحب نصاب اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ موٹا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو لوگ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ نے یہ تو بتایا نہیں وہ تو بتایا نہیں، میں ایک موٹا سمجھا رہا ہوں۔ تو جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صاحب نصاب ہے لیکن وہ اپنے آپ کو صاحب نصاب سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا پھر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میرے ابا نے کر تو دی اور میرے بڑے بھائی نے کر تو دی ہے نا، جیسے کہ خواتین سمجھتی ہیں میرے شوہر کر دیں میری طرف سے کافی۔ ایسا نہیں ہے، جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس کو قربانی کرنا واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں، دونوں پر قربانی واجب ہے۔ ابا نے قربانی کر دی لیکن آپ بھی صاحب نصاب تھے تو آپ کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، اور قربانی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بڑا جانور خریدو، آپ یعنی پورا ایک جانور خریدو، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ کہ لوگ قربانی نہیں کرتے، قربانی کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر لوگ قربانی نہیں کرتے ابا نے کر دی، عورتیں سمجھ رہی ہوتی میرے ہسبینڈ نے کر دی، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ عام طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی کی طرف سے اس سال ہے نا، پچھلی سال اب ابا کی طرف سے کری تو اس سال اماں کی طرف سے، اگلی سال میں اپنی طرف سے کروں گا، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ اور یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ قربانی کر رہے ہیں لیکن قربانی ان کی نہیں ادا ہو رہی اور قربانی کرنے کا ثواب ان کو نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ صحیح مسئلہ ان کو نہیں معلوم۔ اگر آپ صاحب نصاب ہو تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، ابا صاحب نصاب ہو تو ابا کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی جو ہے نا ایک ایسی عبادت ہے جو ہر سال اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو ہر سال کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلی سال ابا کی طرف سے کری اس سال امی کی طرف سے کریں گے، میں تو اگلی سال کروں گا، ایسے نہیں چلے گا۔ قربانی جس کے اوپر واجب ہوگی اس کو ہر سال اپنے اوپر سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض گھروں میں چلتا ہے کہ اس بار کس کی طرف سے کریں، سوچ رہے ہیں چلو کس کی طرف سے کریں، چلو اس بار ابا کی طرف سے کر دیتے ہیں، اگلی سال میں اپنی امی کی طرف سے کروں گا۔ ارے بھائی تم کیوں نہیں کر رہے؟ ارے یار اچھا نہیں لگتا، ابا کی طرف سے نہیں ہوگی، بتاؤ ابا میرے ماں باپ ہیں۔ تو قربانی ایک عبادت ہے، اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ قربانی آپ پر واجب ہے، آپ کو کرنی ہے۔
اللہ نے دے رکھا ہے تو ابا کی طرف سے بھی کرو، اماں کی طرف سے بھی کرو، لیکن پہلے اپنا واجب ادا کرنے کے بعد۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ قربانی کرنی ہے گھر میں تو ہیوی بکرا لے کے آنا ہے، تو 4 بھائی ہیں، 4 بھائی کیا کرتے ہیں، سب نے پیسے ملائے، ایک قربانی کا جانور آ گیا، تو اس طرح سے بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ 4 بھائی ہیں اور چاروں کے اوپر قربانی اگر واجب ہے تو چاروں کو الگ الگ اپنی قربانی کرنا پڑے گی۔ پورا جانور نہیں کر سکتے تو بڑے جانور میں ایک حصہ لو، لیکن ایسا نہیں چلے گا کہ پیسے ملائے، چلو پیسے ملا کے ایک جانور لے آئے صاحب، پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہو گئی۔ ایک قربانی پورے خاندان کی طرف سے نہیں ہوگی، جس کے اوپر واجب ہوگی اسی کو قربانی کرنا ہوگی۔ تو پہلی، دوسری، تیسری، ایک ایک کر کے سب کا نمبر آتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو میں نے آپ کو سمجھایا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس سال اس کی، اس سال اس کی، ایسا نہیں ہوتا، یا 4-6 لوگ ملا کے ایک جانور لے آتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ مان لو 3-4 بھائی ہو تو سب نے کہا کہ چلو ایک بڑا جانور لے لیتے ہیں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا جانور آپ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن چھوٹا جانور ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے قربانی کے گوشت کے بارے میں۔ قربانی کا گوشت کیا غریبوں کو دینا ضروری ہے نا؟ کیا اس میں 3 حصے کرنا ضروری ہیں؟ تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لو، قربانی کا جو گوشت ہے نا، اس کے 3 حصے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر قربانی آپ نے کی اور سارا گوشت آپ رکھ لو، جائز ہے، نو پرابلم، کیونکہ قربانی کا جو گوشت ہے نا وہ سارا کا سارا آپ کا ہوتا ہے۔ آپ نے جانور ذبح کیا، یہ قربانی کا گوشت آپ کا ہی ہے، آپ سارا کھا جاؤ، سارے گوشت کی آپ دعوت کر دو، جائز ہے، نو پرابلم۔ 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں رشتہ دار کے یہاں سے قربانی کا گوشت آیا تھا تو اس کو ہم پہنچاتے ہیں، جس کے یہاں سے آیا ہوتا ہے اس کو پہنچاتے ہیں، وہ ہمیں پہنچا رہا ہوتا ہے، ہم اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ کیا لاجک سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کے یہاں آلریڈی گوشت ہے، وہ آپ کو پہنچا رہا ہے، اس کے یہاں آلریڈی گوشت ہے، آپ اس کے یہاں پہنچا رہے ہو۔ قربانی کا گوشت کے 3 حصے کرنے کا مطلب یہ کہ وہ رشتہ دار جن کے یہاں قربانیاں نہیں ہو رہی ہیں، جو غریب ہیں بیچارے، ان کو پہنچاؤ قربانی کا گوشت۔ وہ غریب جن کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے ان کو گوشت پہنچاؤ قربانی کا، ٹھیک ہے، اور آپ سارا رکھ لو تو جائز ہے، نو پرابلم۔ تو قربانی کا گوشت سارا کا سارا آپ کا ہوتا ہے، آپ اس میں سے جو چاہو وہ رکھ سکتے ہو۔ تو یہ قربانی کے 3 ضروری مسئلے تھے جو میں نے آپ کو سمجھائے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ تینوں مسئلے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ قربانی سے متعلق آپ جو پوچھنا چاہتے ہو وہ کامنٹ کرو، انشاءاللہ روزانہ آپ کو ایک ویڈیو قربانی سے متعلق ملا کرے گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔